وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں جس کو مولوی حضرات بار بار پیش کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر تو ان لوگوں نے اس موضوع کے اوپر عجیب ہنگامہ برپا کیا ہوتا ہے، اور ہم اس لیے آپ کے سامنے بھی اس موضوع کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دفعہ پھر خوب یہ بات کھل جائے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، یہ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں، یہ کس قدر جھوٹے اور مکار اور مفتری لوگ ہیں۔ کس طرح سے یہ حضرات بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی ذہنی تسکین کی خاطر کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ جنسیات ہمارے حوالہ جات میں داخل کرتے ہیں اور کچھ الفاظ کو دکھلاتے ہیں، باقی سب کو چھپا لیتے ہیں۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمدی بیگم کو جو خواب میں دیکھا تھا، اس اعتراض کے بارے میں ہم کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ اس اعتراض کا مدلل جواب آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، چونکہ یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو کہ بار بار سوشل میڈیا پر یا کتابوں میں اور ویڈیوز وغیرہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس ویڈیو کو خود آخر تک دیکھیے گا، بلکہ دوسرے جو احمدی دوست ہیں اور جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ یہ جو علمی جواب ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں، اس اعتراض کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں واقعات جو تذکرہ میں لکھے گئے ہیں یہ دراصل خواب ہیں، اور خواب وہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہر ذی شعور کو پتہ ہے کہ وہ تعبیر طلب ہوتے ہیں، لہذا ہم سب کو ان دونوں خوابوں کی اس وقت کے حالات کے مطابق تعبیر کرنی پڑے گی، اور جیسا کہ پیارے بھائیو آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ دراصل یہ دونوں خواب حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کے زبردست نشان ہیں۔ محترم ناظرین، ان دونوں خوابوں میں سے جو پہلا خواب ہے وہ تذکرہ کے صفحہ نمبر 158 کے نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے، کیا تاریخ ہے؟ 25 جولائی 1892۔ یہ تاریخ ذہن میں رکھیے گا، جولائی 1892۔ اور اس خواب کے مطابق حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، آج میں نے بوقت صبح صادق 5:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے اور اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا تو وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکایک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں،
میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی، اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی، فالحمدللہ علی ذالک۔ یہ پیارے بھائیوں پہلی خواب ہے، اور اس خواب میں بھی اس بات کے اوپر یہ جو ہم نے یلو کلر کا ہائی لائٹ کیا ہے، اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی، مولوی بڑا شور ڈالتے ہیں، اور یہ جو دوسری باتیں ہیں کہ پانی بھرا ہے، پانی سے کیا مراد ہے؟ اب جیسا کہ ہم نے کہا یہ خواب ہے، تو خواب میں سفید رنگ کی مشک میں پانی بھرنے سے کیا مراد ہے؟ خواب میں اگر کسی عورت کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ اس نے سرخ لباس پہنا ہے، اس کے سے کیا مراد ہے؟ یا جالی کا کپڑا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس بات کو بالکل اگنور کریں گے، اور بس جس طرح کہ ان مولوی حضرات کی عادت ہے عجیب و غریب ہنگامہ اس خواب کے اوپر مولوی حضرات بپا کیا کرتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے خواب کا تعلق ہے میرے بھائیوں، یہ صفحہ نمبر 160 پر ہے، یعنی اسی سے اگلے صفحے پر، اور اس کی تاریخ بھی بہت اہم ہے، ہم آپ کو آگے جا کر بتلائیں گے کہ کیوں اہم ہے۔ اس کی تاریخ ہے 14 اگست 1892۔ لکھا ہے آج خواب میں، اب یہ دیکھیں یہ بھی خواب ہے اور خواب کی ہم کو تعبیر کرنی پڑے گی۔ لکھا ہے آج خواب میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گوئی ہے باہر کسی تکیہ میں ماہ چند کس کے بیٹھی ہوئی ہے، اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے بھائیوں، اس خواب میں یہ جو الفاظ ہیں بدن سے ننگی ہے، اس کے اوپر یہ ننگ ذہن مولوی حضرات جو ہیں اس کی تعبیر ڈھونڈنے کی بجائے یہ مولوی حضرات ایک تو ان الفاظ کے اوپر بہت شور مچاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو باقی لکھا ہے سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے، پھر لکھا ہے اور نہایت مکروہ شکل ہے۔ یہ ان دونوں باتوں کو یا اس طرح کے الفاظ کو مولوی حضرات یوں چھپا لیتے ہیں جس طرح سے یہ یہاں پہ لکھے ہی نہیں ہوئے، اور اس طرح کی باتیں کریں گے گویا یہ کوئی بڑے جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مرزا صاحب کو کوئی عشق تھا محمدی بیگم سے، تو اس لیے اس کو خواب میں دیکھا۔ حالانکہ ان میں سے ہمارا ہر مولوی کو یہ چیلنج ہے کہ اپنے گھر جائیں اور اپنی بیگم کو کہیں کہ اے بیگم آج میں نے تمہیں خواب میں دیکھا اور تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور تمہارا سر منڈا ہوا تھا اور تم بدن سے ننگی تھی اے بیگم، اور تمہاری شکل جو تھی وہ نہایت مکروہ تھی۔ تو پھر جو کچھ اس مولوی صاحب کی بیگم اس مولوی کا حشر کرے گی، ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد مولوی صاحب کم از کم اس خواب کے اوپر ساری عمر اعتراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے میں نے اس کو 3 مرتبہ کہا کہ تیرے سر منڈی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا، اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں، یعنی اس کے سر پر رکھے ہیں، اور پھر خواب میں نے یہی تعبیر کی ہے۔ کیا تعبیر کی ہے؟ کہ تیرا خاوند مر جائے گا۔ اور اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا ہے، اور ایک کاغذ مہر ان کے ہاتھ میں ہے جس پر 1000 روپیہ مہر لکھا ہے اور شیرینی منگوائی گئی ہے، اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہیں۔ اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ جو دونوں خواب ہیں ان کو جو بھی کوئی ذی شعور انسان پڑھے گا اس کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں خوابوں میں دراصل جو ہے جو اس کی تعبیر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ محمدی بیگم اور اس کی، اور ظاہر ہے محمدی بیگم کے ساتھ اس کا خاندان بھی شامل ہے، اس کو کوئی غم پہنچنے والا ہے۔ یہ اب ظاہر ہے خامد کا مر جانا یہ ایک بتلاتا ہے کہ کوئی رنج پہنچنے والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہی حصہ جس کے اوپر مولوی حضرات بہت ہنستے ہیں، یعنی جہاں لکھا ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے، اس کا مطلب بھی خواب میں اگر کوئی شخص کسی کو یہ دیکھے کہ وہ ننگا بدن ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس شخص کو غم پہنچنے والا ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، آپ کسی بھی جو کتاب ہے خوابوں کی تعبیروں کی کتاب سے
وہ چیک کر سکتے ہیں. ہم یہ پڑھ رہے ہیں, ہم نے جو ٹکڑا لیا ہے یہ ہم نے لیا ہے تعبیر الرؤیا جو کہ ادارہ اسلامیات نے لکھی ہے, خواب نامہ کبیر اردو ترجمہ. لیکن آپ دوست جو ہیں وہ کہیں سے بھی یہ چیک کر سکتے ہیں. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ننگا دیکھے اور طالب دنیا ہے تو غم و اندوہ پر دلیل ہے. پھر آگے لکھا ہے حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں برہنگی محنت اور رسوائی کی دلیل ہے. محنت اور کس کی دلیل ہے؟ رسوائی کی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اس خواب کے اندر تعبیر کی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کو اور محمدی بیگم صاحبہ کو کوئی غم پہنچنے والا ہے, کوئی رنج پہنچنے والا ہے, بلکہ یہ دیکھا ہے کہ وہ بدن سے ننگی ہے, اس کی تعبیر بھی یہی بنتی ہے کہ کوئی رنج جو ہے وہ ان کو پہنچنے والا ہے, کوئی غم پہنچنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بھائیوں, ان خوابوں کو پڑھنے اور ان کو بیان کرنے کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا 1892 اگست 1892 یا جو پچھلا خواب تھا وہ جولائی 1892 کا تھا, تو جولائی اگست 1892 کے قریب کیا اس خاندان کو کوئی رنج, کوئی غم پہنچا یا نہیں پہنچا. اگر کوئی بہت بڑا رنج ان خوابوں کے دیکھنے کے بعد, جب حضرت مرزا صاحب نے یہ خوابیں دیکھی ہیں, محمدی بیگم صاحبہ کو پہنچا ہے, تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ حضرت مرزا صاحب کی یہ جو دونوں خوابیں ہیں یہ سچی ثابت ہوئیں. اور ان دونوں خوابوں کے اوپر پھر مولوی حضرات کو ہنسی اور ٹھٹھا کرنے کے بجائے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت مرزا صاحب کی یہ دونوں خوابیں تو پوری ہو گئیں. اور اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت مرزا صاحب کی یہ دونوں خوابیں دراصل خدا کی طرف سے تھیں. محترم ناظرین, آپ میں سے ہر وہ شخص جس نے اس عظیم الشان پیشگوئی جس کو حضرت مرزا صاحب پیشگوئی دربارہ خاندان احمد بیگ جو ہے وہ لکھا کرتے تھے, اس اور عرف عام میں یہ پیشگوئی اب محمدی بیگم کے نام سے مشہور ہے, اس پیشگوئی کو اگر پڑھا ہے تو انہوں نے یہ ضرور پڑھا ہوگا. یہ میں اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں آئینہ کمالات کی عبارت کا, جو کہ آئینہ کمالات اسلام میں صفحہ 569 سے لے کر 570 تک یہ پیشگوئی لکھی گئی ہے. یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا تھا, لیکن میں انہیں یک دم ہلاک نہیں کروں گا بلکہ آہستہ آہستہ تاکہ وہ رجوع کریں اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو جو اس پیشگوئی کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ تاکہ یہ خاندان رجوع کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ وہ جو ہلاک کرے گا اس خاندان میں سے لوگوں کو, اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ یہ جو خاندان اکڑا ہوا ہے اسلام کے خلاف, عیسائیوں سے ملا ہوا ہے, یہ اس خاندان کی وہ جو اکڑ ہے, وہ جو تکبر ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو ہلاک کروں گا تاکہ وہ کیا کریں؟ رجوع کریں. یعنی ان کا وہ تکبر جو ہے وہ ٹوٹے, توبہ کریں جی, تاکہ یہ لوگ توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اب پیارے بھائیوں, اس پیشگوئی کو ہلکا سا دکھانے کے بعد ہم آپ کو یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم جو پیشگوئی محمدی بیگم ہے اس کی ٹائم لائن کے اوپر جائیں تو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی, جن لوگوں کو زیادہ اس پیشگوئی کا نہیں پتہ, کہ وہی سال جس خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دونوں خوابیں آئیں, یعنی 1892 کا سال, یہ سال اس پیشگوئی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. یہ پیشگوئی 1886 میں کی گئی تھی اور اس کے 6 سال تک یہ خاندان خوب اکڑا ہوا تھا, اور اسی دوران محمدی بیگم صاحبہ کا نکاح بھی جو ہے وہ دوسری جگہ ہو گیا. 7 اپریل 1892 کو یہ نکاح ہوا. اور اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ جولائی اور اگست میں یہ جو خبر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اس خاندان کو کوئی غم پہنچنے والا ہے, اس خاندان کو کوئی رنج پہنچنے والا ہے, اس خبر کے عین مطابق محمدی بیگم صاحبہ کے والد مرزا احمد بیگ صاحب
30 ستمبر 1892 کو وہ فوت ہو گئے، یعنی کہ ان خوابوں کے، ان دونوں خوابوں کے دکھلانے جانے کے 1-2 ماہ کے اندر اندر، ٹھیک ہے جی۔ 25 جولائی کو پہلی خواب دکھلائی گئی تھی اور اگلی جو خواب تھی وہ 14 اگست کو دکھلائی گئی تھی۔ تو یہ پیارے بھائیوں، یہ دراصل ان دونوں خوابوں کی یہ تعبیر تھی۔ مطلب کیا تھا کہ اس خاندان کو رنج اور الم پہنچنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب جو مرزا احمد بیگ صاحب جو ہیں وہ اس پیش گوئی کے عین مطابق اور ان دونوں خوابوں کے عین مطابق وہ ان کا انتقال ہوا ہے، تو پھر اس خاندان کی کمر ٹوٹی ہے۔ اور جیسا کہ پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے یہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اس میں بھی لکھا ہے کہ مولوی جو حضرات ہیں ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس وفات کے بعد، یہ جو ان دونوں خوابوں کے عین مطابق یہ جو وفات ہوئی ہے اور اس پیش گوئی کے مطابق وفات ہوئی ہے مرزا احمد بیگ صاحب کی، اس کے بعد یہ خاندان اتنا ڈرا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مولویوں کو اور سلطان محمد صاحب کو چیلنج کرتے رہے ہیں کہ سلطان محمد کو کہو، یعنی محمدی بیگم کے خاوند کو، کہ میری تکذیب کرے، شوخی کرے، اور پھر دیکھو کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو ہلاک کرتا ہے۔ لیکن جو سلطان محمد صاحب ہیں وہ ڈرے رہے اور انہوں نے کوئی بھی تکذیب نہیں کی۔ اور جیسا کہ پیارے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 280 پر یہ اس اپنے نشان کا ذکر فرمایا ہے کہ اب میں ظاہر کرتا ہوں کہ 7 اپریل 1892 کو اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا اور 30 ستمبر 1892 کو یہ پیش گوئی پوری ہوئی، یعنی خدا تعالیٰ نے مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کو اس جہان فانی سے اٹھا لیا۔ تو اس طرح سے پیارے بھائیوں، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوابیں جن کے اوپر آج کل کے مولوی ہنستے ہیں، یہی وہ خوابیں ہیں جنہوں نے جو احمد بیگ کا خاندان تھا، محمدی بیگم کا جو خاندان تھا، ان کی کمر توڑی اور پھر انہوں نے توبہ استغفار کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب انہوں نے توبہ کی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خطوط بھجوائے ہیں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے، تو پھر اسی پیش گوئی کے اندر جو رحمت الہی کا اللہ تعالیٰ نے جو حصہ جو پہلے سے بیان کر دیا تھا، اس رحمت الہی سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر رحمت کا سلوک کیا، الحمدللہ۔ اور تمام مومنین جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی ہوا، اور اصل حقائق دراصل یہی ہیں، ما سوائے ان منکرین کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو جولائی 1888 میں پہلے سے ہی بتلا دیا تھا، وَيَبْقَى مِنْهُ كِلَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کتے بھونکتے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، اتنی عظیم الشان پیش گوئی کے بارے میں یہ جو مولوی حضرات جو ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں، دراصل وہ بھی اس پیش گوئی کے اس حصہ کے اندر آتے ہیں، یعنی کہ کتے بھونکتے رہ جائیں گے۔ ہم خاص طور پر اپنے غیر احمدی بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پیارے بھائیوں، آپ تو اس خواب کے اس حصہ جو ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے بدن سے ننگی ہے، اس کے اوپر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک خواب کی بات یہاں پہ چل رہی ہے، یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ متعدد عورتوں اور مردوں کو ننگی حالت میں دیکھا تھا جب ہمارے پیارے نبی معراج پر تشریف لے گئے؟ اور پیارے بھائیوں، آپ تو ویسے بھی جسمانی معراج کے قائل ہو، کیا آپ اس حدیث مبارکہ یا ان جیسی احادیث مبارکہ کے اوپر اب اعتراض کریں گے اور ان احادیث مبارکہ کے اندر خدا نخواستہ معاذ اللہ جنسیات داخل کریں گے اور باتیں بنائیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر پیارے بھائیوں، بالکل آخر پر ایک اور درخواست، اور وہ یہ کہ
کیا یہ بات سچ نہیں کہ انبیاء کرام کے اوپر بعض ایسی حالتیں آتی ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے کہ وہ کوئی ایسا نظارہ دیکھتے ہیں جن پر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا؟ مثلا صحیح بخاری کتاب الطب، اس میں یہ حدیث نمبر 660 ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، لکھا ہے، اور یہ حدیث پیارے بھائیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا تھا، اور یہ دیکھیں جو بات خاکسار بیان کرنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہوتا کہ عورتوں سے صحبت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نہ صحبت کر رہے ہوتے تھے نہ کچھ۔ اب پیارے بھائیو، آپ میں سے کون وہ بدبخت ہے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ جنسیات داخل کرے گا اور پھر ہنسی اور ٹھٹھا کرے گا؟ اس لیے ہمارے پیارے بھائیوں، ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جہاں تک ان دونوں خوابوں کا تعلق ہے، ہم نے آپ کے سامنے اصل حالات، اصل واقعات اور اصل حقائق جس حد تک ممکن تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے خوب کھول کر پیش کر دیے ہیں۔ باقی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر مومن ہیں تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، لیکن اگر آپ نے منکرین انبیاء کی طرح استہزاء ہی کرنا ہے اور ان خوابوں کے اندر جنسیات کو ہی داخل کرنا ہے تو پھر ہم صرف یہی درخواست کریں گے کہ ان احادیث کو بھی پڑھ لیں، ان جیسی احادیث کو بھی پڑھیں اور اللہ کا خوف اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔